یہ جہان بنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، یہ زمین، یہ چاند، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، جو کچھ بھی کائنات کا کرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، پیارے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا ارفع رأسک یا آدم، اے پیارے آدم ذرا اپنے سر مبارک اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھو۔ فرفع، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک اٹھا کر آسمانوں کی جانب دیکھا، فرآہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں میں چمکتا ہوا نور نظر آیا۔ فقال یا رب ما ھذا النور، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ نور کیا ہے؟ فقال ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد۔ اے آدم یہ ایک نبی کا نور ہے جو تیری نسل سے ہوگا، جو تیری اولاد سے ہوگا، جو تیری قوم سے ہوگا۔ اگر یہ نور نہ ہوتا، یہ اپنے محبوب کو نہ بناتا، ہاں رکھتا کا، اے پیارے آدم میں تمہیں بھی نہ بناتا، اور زمین آسمانوں کو نہ بناتا، کسی چیز کو نہ بناتا۔ پتہ چلا یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آئی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے طفیل آئی ہے۔ ہمیں روزے ملے، نمازیں ملے، عبادات ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، جو کچھ بھی ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں۔ جو کچھ کائنات کے اندر بن رہا ہے، علم ہے، علم ہے، عزت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے میرے مصطفیٰ سے تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نور فرمایا اور فرمایا اب جاءکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی۔ حضور علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ کرنا اسی کو ملاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کے بھیجے جانے کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن میں بھی آ رہا ہے، حدیث میں بھی آ رہا ہے، اور آج الحمدللہ ہم بھی آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہی نعرے قرآن میں بھی ہے، یہی نعرے حدیث میں بھی ہے، یہی نعرے صحابہ نے بھی لگائے۔ جس طرح کے راستے میں لوگ علماء کرام کی زبانی سنتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا، اپنا ذکر بند کر دیا اور یہ اشارہ کر دیا اور اس بات کی وضاحت کر دی سماج کا دن آمد مصطفیٰ کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنی آمد کا ذکر خود فرما دیا، اپنا میلاد خود فرما دیا، اور صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہمیں نعت مصطفیٰ سناؤ۔ ایک دوسرے سے حضور کی تعریفیں سنتے تھے، حضور کے تذکرے سنتے تھے، حضور کی تعریفیں سنتے تھے، حضور کی صفات سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفات سننا، یہی صفات بیان کرنا، حضور کی آمد کے تذکرے کرنا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔